قرآن نہیں پڑھ پائے، ہم عالم نہیں بن پائے، تو ضرور بھی ضرور اپنی اولاد کو، چاہے بچی ہو لڑکا ہو، اس کو ضرور بھی ضرور مکتب سے جوڑیں۔ عزیزان ملت، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ کوئی حافظ بننا، عالم بننا، دین کا علم حاصل کرنا کوئی یوں ہی نہیں ہے کہ آپ مکتب چلے جاؤ، مدرسے چلے جاؤ، آ جاؤ تو آ جاؤ۔ جو استاذ ان کے اوپر محنتیں کرتے ہیں، یقین جانو مدارس مکاتب کا یہی حال ہے، یہی نظام ہے کہ نہ ان کا سونے کا کوئی وقت ہے، نہ کھانے کا کوئی وقت ہے، نہ اگر کوئی شادی بیچ میں آ گئی، کہیں پروگرام ہو گیا، نہ جانے کا وقت ہے۔ بیچاروں کے پاس کہیں کا کوئی وقت نہیں رہتا، ساری زندگی یہاں تک کہ قبر میں چلے جاتے ہیں، اس وقت تک بھی مکتب میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ چاہے گھر پر کیسا ہی پروگرام ہو، کیسی مجبوری ہو، اگر ظہر کے بعد میں بچے پڑھانے ہیں تو پڑھانے ہیں، ان کو وقت دینا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، یہ اساتذہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو یہ محنتیں کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو رائگاں نہیں کریں گے، بیکار نہیں کریں گے۔ ان معلمات کا، ان مدرسین کا تو یہ کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے بچے آ رہے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دینا۔ اگر آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو یہ بالکل پکڑ کے مستحق ہوں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہی نہیں کہ بچوں کو گھر سے بھیج دیا اور ذمہ داری ختم۔ میرے عزیزو، یہ نہیں، آپ کو جو بچوں کا استاذ ہے، جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، ضروری ہے جو مدرسے میں اساتذہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے، جو آپ کے بچوں کو انسان بنا رہے، اگر آپ کے بچوں کو علم نہ سکھایا گیا تو وہ جانور رہیں گے، بشکل وہ انسان ہو۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ یوں گھوما پھرا تو وہ جانوروں سے کم نہیں ہے۔ جب انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ 8 سال 10 سال کی محنتیں کی جاتی ہیں، تب جا کر وہ انسان بنتا ہے۔ ہم کے بچے پڑھتے تھے، آنے والا جو سمے ہوگا پورے علاقے کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آپ کا نظام بہت قابل تعریف ہے، بہترین ہے، جو اس لیے آپ کے ادارے میں آ کے ہمارے میوات کے سارے جو ہے، ہمارے جو اپنے جو قصبہ ہیں، ان سارے بچے آپ کے پاس تعلیم لے کے اپنی میوات کا نام روشن کریں، اپنا دیش کا نام روشن کریں۔ اور جو بچہ پڑھ لکھ کے پڑھائی جو ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے وہ روشنی ہے، جس کے پاس علم ہے وہ روشن ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ روشن نہیں ہے۔ علم کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کی ہمیں قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ دوستو، جو ہمارے بچے طالب علم نہیں ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جیسے جوا ہے، سٹا ہے اور بہت سی دیگر برائی ہے۔ ان برائیوں کو ہٹا کر ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب وہ علم سیکھیں گے، ان کی سمجھ میں بات بیٹھے گی، تو جو ہمارا بچے وہ آگے بڑھیں گے، بزنس میں آئیں گے، کاروبار کریں گے۔ جب بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، تو وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے پڑھا لکھا کے اس میوات کے لیے، اس دیش کے لیے یوگدان دیں گے۔ میری تو جتنے بھی یہاں اساتذہ ساتھی جو بیٹھے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکر گزار ہوں، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہماری جو بچی ہوتی ہے، جو ہماری بیٹی ہے، ان سے دو گھر روشن ہوتے ہیں۔ ایک جس گھر میں یہ پرورش پاتی ہے وہ گھر روشن ہوتا ہے، ایک جس گھر میں یہ جاتی ہے وہ گھر روشن ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، آج 26 جنوری جو ہمارا دیش آزاد ہوا، ہم اس 26 جنوری کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور ہم آج یہاں جتنے بھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور جو ہمارے معزز حضرات جو ہمارے گاؤں کے یہاں ذمہ دار ساتھی ہیں،
ان سب کو میں اپنی طرف سے اس 26 جنوری کی بہت بہت بدھائی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو یہ بچی ہیں جن نے یہ کلام کیا ہے، میں ان کے لیے اپنی طرف سے 21 روپیہ بطور انعام دیتا ہوں۔ اور جو ہمارے یہاں جتنے بھی استاد ہیں ان سب کے لیے میں اپنی طرف سے 5-5 روپیہ انعام دیتا ہوں۔ اور جو مدرس کے جو محتمم ہیں، ہمارا جو ساتھی ہے مولانا محمد عارف، اس کو نظام کے دیکھتے ہوئے اس کے لیے، اس کے مکتب کے لیے اپنی طرف سے 11,000 بطور ہدیہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور مولانا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ اور آگے بڑھیں اور اس ادارے کو ایک جو ہے اس علاقے کے لیے اور اس علاقے کی فلاح بہبودی کے لیے اور ہمارے بچوں کو آنے والے مستقبل کے لیے آپ کو یاد کیا جائے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یوم آزادی جو ہمارے لیے ملی ہے 26 جنوری، جس کو ہم آزادی کی طرح مناتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس مکتب کو دیکھ کر۔ یہاں کے جو بچے ہیں جو ان نے اپنے کلام پیش کیے، مکتب کا جو محتمم ہے، یہ ہمارا شروع سے میں اس کو دیکھتا آ رہا ہوں، ہمارا یہ ساتھی بھی ہے، اس کی بڑی اچھی محنت ہے اور میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا عارف صاحب کے لیے۔ اس نے اپنی محنت کے بل پہ گاؤں کے اندر فیسلٹیز نہ ہوتے ہوئے ایک اتنا اچھا ادارہ کیا، اور اس گاؤں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو بچی ہیں پڑھنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، لیکن مولانا کا جو یہ کام ہے قابل تعریف ہے۔ اور میں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کی عمر میں برکت دے، ان کے لیے حوصلہ اور ہمت دے، اور ان کو بہت اونچی بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی دے۔ ہم مولانا کے ساتھ ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔